بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد جموں و کشمیر ٹیلی ویژن کے پروگرام کشمیر ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے اپنی پالیسی کا یہ ایک لازمی حصہ اور جزو بنا رکھا ہے کہ کشمیریوں کو کسی نہ کسی واقعے کی آڑ میں کسی واقعے کو بہانہ بنا کر انہیں اجتماعی عذاب اور عطاب کا یعنی کلیکٹیو پنشمنٹ کا شکار کرنا ہے۔ بھارت یا تو ایسے واقعات کو خود گھڑتا ہے اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے، یا پھر ایک معمولی سی بھی کسی واقعے کو بنیاد بنا کر کشمیر کے لوگوں کو وہ اجتماعی طور پر پوری سوسائٹی کو سزا دینے کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کو جو سزا دینے کا اور ان کو سبق سکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ کوئی معمولی سا واقعہ بھی ہو جائے تو اس کا نزلہ کشمیر پر گرتا ہے۔ بھارت کے کسی بھی شہر میں کوئی واقعہ ہو جائے کشمیریوں کی سپیس تنگ ہو جاتی ہے۔ تو یوں مقبوضہ کشمیر آج بھی ایک بدترین عقوبت خانے اور قید خانے کا روپ دھار چکا ہے۔ کشمیر کی صورتحال پر، بھارت کے عزائم پر اور اس کے ارادوں پر اور ہماری کیا پالیسی ہے، ان سارے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دو ماہرین موجود ہیں جو اس ساری صورتحال پر اور بین الاقوامی جو منظرنامہ ہے اس پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں آزاد کشمیر کے جانے مانے صحافی، انگریزی صحافت کا ایک معتبر نام جناب طارق نقاش صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں تحقیق کی، قلم کاری کی اور ایک اینکر پرسن معروف اور اس دنیا کی ایک نامور شخصیت جن کا آزاد کشمیر میں ایک بڑا نام ہے، نائلہ الطاف صاحبہ۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ طارق نقاش صاحب، گفتگو کا آغاز کریں گے کہ بھارت نے ایک بار پھر ایک بہانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے جو دلی بلاسٹ ہوا۔ یہ ہائی سیکیورٹی زون ہے اور مجھے خود اس میں جانے کا اتفاق ہوا ہے 2003 میں۔ تو وہاں تو اس زمانے میں بھی چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی، بہت سی ایجنسیاں ہوتی ہیں کیونکہ ایک سیاح بھی جو آتے ہیں وہ لازمی چاندنی چوک اور اس علاقے کا وزٹ کرتے ہیں، وہاں سے خریداری کرتے ہیں، ساڑیاں خریدتے ہیں اور بہت بڑی مارکیٹ ہے یہ۔ تو ایسے علاقے میں ایک واقعہ رونما ہوا اور اس کے فوراً بعد اس کے جو ڈانڈے ہیں وہ کشمیر سے ملائے گئے اور یوں کشمیر پر ایک نیا عذاب آ گیا۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کے محرکات کیا ہیں؟ کیا یہ ان کی جو روایتی ایک سوچی سمجھی اور طے شدہ پالیسی ہے اس کا حصہ ہے؟ دیکھیے، دلی واقعہ جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں بھی کہا، یہ پہلا واقعہ یا سٹیج ڈرامہ نہیں ہے جو کشمیریوں کو فریم کرنے کے لیے ہندوستان نے رچایا ہو۔ اگر ہم ماضی کے واقعات کا جائزہ لیں، اگر پلوامہ سے ہم شروع کر لیں، اگر اس سے پیچھے ہم نہیں جاتے، پلوامہ کا واقعہ بھی آپ دیکھیے کہ وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو پروو ہو گیا، جو ہندوستان کے اپنے اکابرین نے، اس وقت کے گورنر نے، پھر ایک ان کی خاتون پولیٹیشین تھی جنہوں نے کہا کہ یہ حکومت نے خود کروایا تھا۔ ایک شخص ہے، ایک ایسے راستے سے مجھے بھی مقبوضہ کشمیر 3-4 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، تو میں نے بھی ہر قدم قدم پہ وہاں پکٹ دیکھی، قدم قدم پہ فوج دیکھی۔ میں خود جب گلمرگ جا رہا تھا تو 10 جگہ ہمیں سوال جواب ہوئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایکسپلوسو لیڈن گاڑی لے کر آتا ہے اور راستے میں سے کوئی کہیں سے نہیں پوچھتا اور وہ آ کے ہٹ کرتا ہے کانوائے کو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب تک کہ خود اس کے ساتھ، یعنی جب آپ کا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا واچ ڈاگ ہی اگر ملا ہوا نہ چوروں کے ساتھ تو چوری نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلا واقعہ تھا جو نون بڑا واقعہ تھا، جس کی آڑ میں پھر انہوں نے اس وقت حملہ کیا جو جابا والا واقعہ ہوا، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے بھمبر میں ان کا اپنا طیارہ گرا۔ جی پلوامہ کے اس کے بعد میں یہ واقعات ہوئے، چونکہ ہندوستان میں الیکشن ہونا تھا اس وقت اور مودی کو چاہیے تھا اینٹی پاکستان، چونکہ انڈیا میں ہم یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ انڈیا کے الیکشن میں ایک ہی مدعا جو ہے وہ بکتا ہے، وہ ہے اینٹی پاکستان، اینٹی کشمیر نیریٹو۔ تو وہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ اس نے جنریٹ کرنا تھا، اینٹی کشمیر، جس میں اگلا الیکشن انہوں نے سویپ کیا۔ پھر اس کے بعد پہلگام کا واقعہ ہوا۔ پہلگام ایل او سی سے کافی دور واقعہ ہے اور اس راستے میں بھی، اور پہلگام ہائی سیکیورٹی زون اس لیے بھی ہے کہ امرناتھ یاترا کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ ہیوج ڈپلائمنٹ ہے پلین کلوز مین کی بھی اور یونیفارم، باڑ بھی لگا چکے ہیں اب آپ، باڑ تو بارڈر پہ ہے، بارڈر سے پرے ہے کافی، اور اس چونکہ امرناتھ کی وجہ سے یہاں ماضی میں کچھ واقعات ہوئے چھوٹے موٹے، بہت ہائی سیکیورٹی زون ہے۔ وہاں تک پہنچنا مبینہ حملہ آوروں کا اور ان کا شناختی کارڈ، وہ جو آدھار کارڈ طلب کر کے آئیڈینٹیفائی کر کے لوگوں کو مارنا جو ہے، یہ بھی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔
اور میں نے شاید اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جو پیٹرن ہے، اگر آپ یہ مارنے والا پیٹرن دیکھیں، آدھار کارڈ لے کے مارنے والا، یہ وہ پیٹرن ہے جو ہندوستان ہمارے بلوچستان میں جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کے ذریعے کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ وہاں شناختی کارڈ طلب کیا جاتا ہے اور جو ہمارے وہاں سیٹلرز ہیں ان کو وہاں یا پنجاب سے جو مزدوری کے لیے گئے ان کو مارا جاتا ہے. یہ بالکل وہی پیٹرن ہے جو انڈیا نے وہاں اپلائی کیا تاکہ جو رائے عامہ ہے ہندوستان کے اندر بھی اور انٹرنیشنل بھی اس کو پاکستان کے خلاف کیا جائے. وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ وہ اس کو الٹی پڑ گئی سب تدبیریں، اس چالاکی نے کام نہیں کیا. دنیا نے کہیں بھی بائی نہیں ہوا. پہلگام والا جو اس نے کہا شاید سوچا تھا کہ پاکستان کو پوری دنیا بلیم کرے گی، وہ بات نہیں ہوئی. اس کے بعد جو شکست ہوئی، جو ہزیمت اور جو خفت ہندوستان کو آج تک اٹھانی پڑ رہی ہے کہ کوئی امریکہ کا صدر جو ہے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جب وہ ان طیاروں کے گرنے کا ذکر کر کے ہندوستان کی بےزتی نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے کہ وہ چونکہ وہاں کی بےزتی کو ٹالنے کے لیے پھر یہ لیٹسٹ ڈرامہ جو ہے یہ سٹیج کیا. آپ نے بالکل درست کہا. آئی ہیو آلسو بین ٹو دلی. میں بھی اسی علاقے میں رہا ہوں. 2004 میں ہم لوگ گئے تھے سیفما کے ساتھ. تو یہ تو ہائی سیکیورٹی زون ہے. یہاں ایکسپریسو لیڈن گاڑی کا آنا اور فرید آباد سے چل کر آنا، راستے میں اتنی چیک پوسٹ سے گزر کے جانا اور اس کو کہیں بھی انٹرسیپٹ نہ ہونا اور آ کے دھماکہ کرنا، یہ بالکل ماضی کے ان واقعات کی طرح کشمیریوں کو فریم کرنے کے لیے. آپ دیکھیں اس کے بعد نوگام سے لے کر کشمیر کا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں سے اور پڑھے لکھے لوگوں کو، اور ٹرم کیا نکالی ہے وہ وائٹ کالر ٹیرر ایکو سسٹم. طارق صاحب اسی پر نائلہ صاحبہ کی رائے لیتے ہیں ہم. تو نائلہ الطاف صاحبہ کیا کہیں گی آپ؟ جیسے طارق نقاش صاحب کہہ رہے تھے کہ اس جو دلی دھماکہ ہے اس کے بعد کشمیر پر سارا ملبہ گرایا گیا اور مختلف واقعات وہاں رونما ہونے لگے، پکڑ دھکڑ کے اور جو ایک روایتی سوسائٹی کو ہراساں کرنے کے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کو بھی یہ بالی ووڈ کا کوئی پلانٹڈ قسم کا کوئی تیار کیا ہوا اسکرپٹ کا حامل کوئی ڈرامہ لگ رہا ہے، اور اس کے پیچھے ذہنیت کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بہار صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پلانٹڈ ڈرامہ ہے، وہ تو اس لیے بھی دکھائی دیتا ہے کہ اچانک ایک گاڑی جو تمام رکاوٹیں پار کر کر ایک جگہ تک پہنچ گئی ہے، وہ لال بتی پہ رکی اور وہاں پہ دھماکہ ہو گیا اور ارد گرد کی گاڑیاں متاثر ہوئیں. یعنی یا تو کوئی ٹارگٹ ہی آپ بتاتے کہ وہ ٹارگٹ یہ تھا اور وہ پولیس سے یا کوئی بہت ہی ایسی جگہ سے وابستہ تھا جو لگتا ہے کہ جس کے لیے کوئی پلاننگ ہوئی ہے، تو پھر بھی سمجھ آتی تھوڑی بہت. لیکن یہ جو اچانک لال بتی پہ گاڑی میں بلاسٹ ہو گیا اور پہلے سمجھا گیا کہ شاید یہ گیس سلنڈر ہے، اور پھر اس کے بعد اچانک کہا جانے لگا کہ یہ کشمیر میں کوئی ڈاکٹرز کی تنظیمیں ہیں جو ایسا کر رہی ہیں، یہ اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ یہ سب پلانٹڈ تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے مختلف ڈاکٹرز کے لاکرز میں سے اچانک AK-47 اور گنز نکلنا شروع ہو گئے، گرینیڈ نکلنا شروع ہو گئے. یہ ایک عجیب و غریب بات تھی. کشمیر میں اس بندے کا عمر نبی کا، ڈاکٹر عمر نبی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جو آپ نے اچھا ذکر کیا کہ یہ جو کلیکٹیو پنشمنٹ کا بہت عرصے سے 2013 کے بعد بڑھ گیا اور 2018 کے بعد تو بہت ہی ہائپ ہے اس کی کہ جو کلیکٹیو پنشمنٹ کا ایک ماڈل ہے. یہ ماڈل ہم نے پہلے میانمار میں دیکھا ہے، یہ ماڈل ہم نے عرب سپرنگ کے دوران دیکھا، اور اسرائیل کا ظاہر ہے کہ یہ ماڈل ہے کہ فلسطینیوں کو وہ اسی طرح سے ہمیشہ کلیکٹیو پنشمنٹس دیتے رہے ہیں کہ آپ ہاربر کرتے ہیں ٹیررسٹ کو اس بیانیے پہ. اب بات یہ ہے کہ جو دہشت گردی کی آڑ میں آپ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ بجائے خود دہشت گردی ہے اور یہ اسٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی ہے. اس سے دنیا کا کوئی بھی جو بین الاقوامی قانون ہے وہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا. فار ایگزامپل جو ہم جنیوا کنونشن کی بات کرتے ہیں، فورتھ جنیوا کنونشن، تو اس کا آرٹیکل 33 آپ کو منع کرتا ہے کہ سوائے اس شخص کے جسے آپ سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھی ڈیو پروسیس کے بعد، آپ مفروضے کی بنیاد پر نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو آپ اس کے گھر والوں تک کو پنشمنٹ نہیں دے سکتے. چاہے جائے کہ آپ اس کے محلے پورے کو اڑا دیں اور جو سلسلہ یہاں پہ رائج ہے پورے خاندان کو سزا دینا شروع کر دیں. اسی طرح جو ایڈیشنل پروٹوکول 1977 ہے، وہ ہندوستان کا اگر یہ دعویٰ بھی ہو کہ یہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے ہی نہیں، تو بھی وہ انسرجنسی کی بنیاد پر بھی آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کلیکٹیو پنشمنٹ کا کوئی ماڈل اختیار کر سکیں. پھر جو یونائٹڈ نیشنز کا جو ڈکلریشن ہے ہیومن رائٹس کا، اس کا آرٹیکل 11 بھی آپ کو یہ اجازت بالکل نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کو ایک قوم کے طور پر، ایک خاندان کے طور پر یا ایک محلے کے طور پر سزا دے سکیں، اجتماعی سزا. انڈیا کا نیریٹو چاہے جو بھی ہو، لیکن تمام جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کے بارے میں کام کرنے والی، انٹرنیشنل لا کے بارے میں کام کرنے والی، وہ یہی کہتی ہیں کہ یہ انڈیا کا ماڈل وہی ہے جو اسرائیل کا ماڈل ہے اور یہ کلیکٹیو پنشمنٹ کا ماڈل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی اداروں میں رپورٹ کون کرے گا؟ ہمارے ہاں تو
کوئی ایسا وہاں کشمیر میں تو کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے, سول سوسائٹی نہیں ہے, انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں ہیں, تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ایک یہ آپ نے اچھی بات کہی کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے اب تو بہت کم رابطے رہ گئے, لیکن اس کے باوجود جو ہمارے اکا دکا رابطے ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اب تو ہندوستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی ایکسیس آپ کی ای میل تک آ چکی ہے, اور وہ اپنے مطلب کی ای میل آپ کے ان باکس میں سے ریموو کر دیتے ہیں. یہ بہت سنجیدہ ایک اور خطرناک صورتحال ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو ڈیٹا ایکسیس ہے وہ اسرائیل کی مدد سے اس حد تک بڑھ گئی ہوئی ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا. ورنہ یہ تھا کہ لوگ رپورٹ کرتے تھے, جو اسپیشل ریپیٹرز ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, لوکل لوگ ان کو ایٹ لیسٹ ای میل کر دیتے ہیں, ان کو اطلاع کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو ہم نے نیا ماڈل سنا ہے یہ بہت تشویشناک ہے. اس کے علاوہ انسانی حقوق کی تنظیمیں خود اس بات پر دیکھتی ہیں. ابھی جو ڈاکٹر عمر نبی کا ہم نے دیکھا کہ گھر جس طرح مسمار کیا گیا, اور ان کے والد کی جو باوجود اس کے کہ ہر طرح کی قدغن ہوتی ہے لیکن ان کی وہ بہت وائرل ہوئی ان کی پکچرز جو اپنے گھر کا ملبہ دیکھ رہے ہیں. مطلب ایک چیز ظاہر ابھی ڈیو پروسیس میں ہی نہیں پڑی تھی اور آپ نے ان کا گھر اڑا دیا. اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ عمر نبی اس ملوث تھے اس سارے واقعے میں, تو بھی آپ ان کا گھر کس قانون کے تحت گرا سکتے ہیں؟ آپ انہیں کو پنشمنٹ دے سکتے ہیں. بالکل پورے اپنے گھر کو آپ نے سزا دی. درست ہے. اور دہشت گرد کا گھر اڑانے آپ ریڈ کر سکتے ہیں, آپ وہاں پہ تلاشی لے سکتے ہیں, اس کے باوجود آپ گھر اڑا تو نہیں سکتے. ایک گھر جو ہوتا ہے وہ انسان کی اس کے ساتھ ایسوسیشن ہوتی ہے, لوگوں کی یادیں ہوتی ہیں, خواب ہوتے ہیں, اور آپ نے ایک لمحے میں ان تمام لوگوں کو جو اس گھر میں رہتے تھے بے گھر کر دیا. پہلگام میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح 10 گھر ایک ساتھ مسمار کر دیے گئے, اور بعد میں پتہ چلا کہ ان لوگوں کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. خود جو ہندوستان نے جن لوگوں پہ بعد میں الزام لگایا ان میں سے ایک بھی ان گھروں میں رہنے والا انسان نہیں تھا. یہ بہت سیریس بات ہے. خاص طور پہ یہ کہ آزاد کشمیر کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایک ایک چیز رپورٹ کریں. ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھے لکھے ہیں, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اسپیشل ریپیٹرز ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, ان کو کوئی بھی ای میل کر سکتا ہے. تو آپ کو یہ چیزیں ڈاکیومنٹ کرنی چاہیے. آپ جیسے صحافی ہیں, آپ لوگوں کا سچی بات یہ ہے کہ تمام کشمیری قوم کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتی ہوں. جب آپ کوئی اوپن ریسورسز کھولتے ہیں تو آپ لوگوں کی رپورٹس ہوتی ہیں کہ واقعات کے بارے میں ایک طرح سے ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے, اور یہ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہو. دیکھیں, وہ مجھے نائلہ بات کر رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ ایک بین الاقوامی اصول ہے کہ ایوری ون از انوسینٹ انلیس پروون گلٹی. ہندوستان نے اس کو ادر وے راؤنڈ کر دیا کشمیر میں کہ ایوری کشمیری از گلٹی انلیس پروون انوسینٹ. میں آج صبح ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا ایک پرو انڈیا کشمیری ایکٹیوسٹ کی ایک ٹویٹ تھی جس میں اس نے بتایا کہ آئندہ چند دنوں میں 2 دہشت گرد ان کے یو پی میں اور 2 کے پنجاب یا ہریانہ میں ان کے گھر مسمار کیے جائیں گے. ہاں, اس بی جے پی حکومت نے ہندوستان میں کشمیریوں کے خلاف اتنا زہر بھر دیا ہے. پھر لوگوں نے ان کے گھر گرانے کا بھی کہا کہ نہیں, ہر کشمیری کا گھر گرانا چاہیے, چونکہ اصل دہشت گرد ہر کشمیری ہے. پوری ویلی کو, یعنی ون آفٹر دی ادر کمنٹ واز اگینسٹ دی ویلی ان کے. اچھا طارق صاحب, اسی حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو ایک سلسلہ وہاں شروع ہوا ڈاکٹرز کے خلاف, اب یوں لگتا ہے کہ ہمارے جو ایک انٹلیکچول کلاس ہوتی ہے, ظاہر ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں بڑے مشکل سے, ایک میڈیکل کی تعلیم ایک مہنگی تعلیم ہے, تو وہاں تو اس جو یہ میدان ہے یہاں سپیس تنگ ہونے جا رہی ہے ہمارے لوگوں کی اس بنیاد پر. اور دوسرا جو میڈیا تھا کشمیر کا, ایک وائبرنٹ میڈیا تھا, ہم سب اس کے قاری ہوتے تھے 90 کی دہائی میں جب سے انٹرنیٹ آیا, ریگولر قاری تھے. جو کشمیر ٹائمز ہے ایک بڑا معتبر نام ہے. اب لگتا ہے کہ میڈیا پہلے ہی ختم ہو گیا تھا, اب اس کو مزید اس کو نٹ بولٹ کسنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. جو انورادھا بھسین ایک بڑا نام ہے, آپ جانتے ہیں ان کے والد جو وید بھسین صاحب تھے, ان کا بھی ایک رول تھا کشمیر کی تحریک میں, ان کا بھی ایک رول ہے قلم کے محاذ پر اور زبان و بیان کے محاذ پر. تو اب ان کے خلاف بھی ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحافت کو بالکل ہی ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے اس ادارے کو؟ دیکھیے, ابھی آپ نے ڈاکٹرز کی بات کی, پروفیشنلز کو, کشمیری پروفیشنلز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بائی ڈیزائن, کیونکہ کشمیر کے اب یہ ان میں سے کئی ڈاکٹر ہندوستان میں سرو کر رہے تھے, ایک پڑھا بھی وہاں رہے تھے, اور جن کے یعنی کشمیر کے اندر سے ان کے کلوزٹ سے انہوں نے اسلحہ نکالا ہے, 1 سال وہاں پڑھا رہا, جو بھی آپ ریفر کر رہی تھیں. تو انٹلیکچوئلز کو, پروفیشنلز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ابھی ماضی میں آپ کے جو ہے ادیبوں کو ٹارگٹ کیا گیا, جب آپ نے 25 کتابیں, جس پہ نائلہ نے بہت خوبصورت آرٹیکل بھی لکھا, 25 کتابیں آپ نے بین کر دیں. ایک تو آپ نے یعنی اکیڈیمیا کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. میڈیا تو پہلے دن سے ہی جو ہے
خاص طور پہ 2019 کے بعد کشمیر کے میڈیا پہ جو عتاب اور جو ستم ٹوٹے ہیں اس کو تو یہاں ہم الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے. جو پیپرز وہاں سے پبلش ہو رہے تھے, بہت سے پیپرز کو کشمیر ریڈر بند کیا گیا, کشمیر والا جو ہے اس کو بند کیا, کشمیریات کو بند کیا گیا, ایڈیٹرز اریسٹ کیے گئے, ان کے کورسپونڈنٹس کو بلا کے تھریٹس دی گئیں. اب جیسے انہوں نے کہا میل چیک ہوتی ہیں, مطلب میرے دوست ہیں ایک بہت پیارے دوست نصیر گنائی, ان کی ای میل چیک ہوئی اور جس کی بنیاد پہ ان کو تھانے بلا کے ہراس کیا گیا. ابھی ہمارے 2 صحافی ابھی بھی پابند سلاسل ہیں, عرفان معراج اور جو ماجد حیدری, جو گریٹر کشمیر میں میرے کولیگ بھی رہے ہوئے ہیں. تو یہ جو کشمیر ٹائمز پہ حملہ, جو کشمیر بیسڈ پیپر ہیں اب ان کے ہاتھ بہت حد تک بند چکے ہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا 90% تک ان کے ہاتھ بندے ہوئے, وہ رپورٹ نہیں کر سکتے. جی ایگزیکٹلی, بالکل, وہ تو ماؤتھ پیسز بن گئے ہیں. کشمیر ٹائمز کی انفرادیت یہ تھی کہ یہ آن لائن چلے گئے, چونکہ جب 2020 میں ان کے سری نگر آفس پہ ریڈ ہوا, ان کا آفس جب سیل کیا گیا سری نگر آفس, اس کے 1 سال کے بعد ان کی پبلیکیشن ہی بند ہو گئی, پرنٹنگ اخبار کی بند ہو گئی 21-22 میں. اب ہارڈ کاپی 22 کے بعد شائع نہیں ہو رہی ہے. 23 سے اس کو ریوائیو کیا ایز این آن لائن پورٹل, نیوز پورٹل. اور انور رضا خود ملک سے باہر ہیں, اسی ریپریشن کی وجہ سے وہ ان کو مطلب مقبوضہ کشمیر اور ہندوستان چھوڑنا پڑا. اور یہ آن لائن پیپر ہے, اور آن لائن پیپر نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے اس وقت ہمیں جو مواد کشمیر کے متعلق ملتا ہے وہ کشمیر ٹائمز سے ملتا ہے. فیئر لیسلی وہ رپورٹ کر رہی ہیں, جو چیزیں ان تک پہنچتی ہیں وہ رپورٹ کر رہی ہیں. یہ چیز ہندوستان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی, تو اسی لیے ان کو مسلسل دیکھیں, پہلے ان کے آفس سیل ہوا, پھر ان کے 2019 کے بعد اس اخبار کے اشتہار بند ہوئے. یہ اخبار ایک صحافت کی کشمیر میں اگر اس کو نرسری کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. 90s میں بھی اس پہ حملہ ہوا تھا جموں میں, اس وقت حملہ. اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ وید بسین صاحب کا تعلق جموں سے تھا, لیکن ان کی ریڈرشپ زیادہ ویلی میں تھی. ویلی کے لوگ اس اخبار کو, اس کی تھوڑی سی لیڈرشپ تب کام ہوئی جب 90s کے اوائل میں گریٹر کشمیر سے نگر سے نکلا, شہر سے نکلا, وگرنہ کشمیر ٹائمز ہی کیٹر کرتا تھا پورے ویلی کی جو سینٹیمنٹس کو, یہ کیٹر کرتا تھا. اور وید بسین صاحب, آپ بھی ان سے ملے, مجھے بھی اتفاق ہوا 2004 میں ان سے ملنے کا. واقعی وہ تو ایک گرو ان کو کہا جائے, اور انہوں نے اس جگہ کے ماحول میں پرانے تمام صحافی ایسے ہی تھے. اگر آپ یاد کریں ہمارے بزرگوں میں مظفر آباد میں بھی, جیسے جی ایم مفتی صاحب کو یاد کر لیں, صالح صاحب کو, یہ تمام ایکٹیوسٹ بھی تھے, یہ تحریک آزادی کے سپاہی بھی تھے, پھر نے قلم کا محاذ بھی سنبھالا. تو اس اخبار کو ٹارگیٹ کرنے کا مقصد ایک تو یہ تھا باقیوں کو ایک پیغام دینا, دوسرا یہ تھا کہ اس کے ذریعے جو چیزیں لوگوں تک پہنچ جا رہی تھیں, مثلا نائلہ کا آرٹیکل اسی اخبار میں شائع ہوا, بہت ساری چیزیں, بہت اچھی رپورٹس اس اخبار میں آج بھی شائع ہو رہی ہیں. افتخار گیلانی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ملک سے باہر, وہ چیزیں بہت اچھی وہاں لکھ رہے ہیں اس میگزین کے ذریعے. جی ان کی بھی یہاں سے ہوئی. میں وہ کہہ رہا تھا کہ جیسے پاکستان میں ایک اسلام آباد کا اخبار تھا, اب تو بند ہو گیا, وہ یہاں انگریزی صحافت کی نرسری تھا اسلام آباد میں. تو ایسے ہی کشمیر ٹائمز جو ہے اکراس دی LOC وہ نرسری تھا. اس اخبار نے بہت, یہ جو آج کی ینگ لاٹ کی اکثریت ان کی تربیت یافتہ اور تیار کردہ ہے. تو وہ ٹارگٹ یہی ہے کہ آپ نے جو تھوڑی بہت بچی, جیسے اس کے بارے میں اکثر آ رہا ہے کہ ون آف دا فیو انڈیپینڈنٹ وائسز, کشمیر ٹائمز کے بارے میں لکھا آ رہا ہے, وہ جو فیو انڈیپینڈنٹ وائسز رہ گئی ہیں ان کو بھی مزل کرنا ہے, اسٹیفل کرنا ہے. تو یہ اٹیک اس پہ ہے تاکہ کشمیر سے جو کچھ چیزیں تھوڑی اس ریپریشن اور اس جبر کے ماحول کے باوجود جو چیز باہر آ رہی ہیں وہ بھی نہ آئیں. درست. نائلہ صاحبہ کیا کہیں گی آپ کہ یوں لگتا ہے کہ بھارت کو کشمیریوں سے, یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ دلچسپی نہیں رہی, اس کو ساری دلچسپی اس کی کشمیر کی زمین سے رہی ہے. اب جو پالیسی وہ اختیار کر رہا ہے اس پر محبوبہ مفتی نے ابھی 2-3 دن پہلے میں سن رہا تھا ان کا انٹرویو, انہوں نے کہا کہ یہ ایک خوفناک بات ہے کہ کشمیر کا جو تعلق ہے ان کارروائیوں اور حرکتوں کی وجہ سے وہ باقی ملک سے, جو ان کا اپنا ایک بولنے کا سٹائل ہے, وہ کمزور ہو رہا ہے. اسی طرح پروفیسر سیف الدین سوز صاحب بھی کانگریس کے ایک بڑے نامی گرامی لیڈر رہے ہیں, ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں, ان کا بھی میں دیکھ رہا تھا انٹرویو, وہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر ایک پھوڑا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے, اور یہ خاموشی جو ہے یہ ایک عارضی دور ہے, اور یہ بھی ایک احتجاج کی شکل ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھارت کوئی یعنی حقائق پر مبنی, حقیقت پر مبنی, عوامی جذبات کے قریب تر پالیسی اختیار نہیں کر سکتا؟
بالکل بھی نہیں. جو ہندوستان کی ہم رویہ دیکھ رہے ہیں جو مسلسل کشمیریوں کے ساتھ انہوں نے روا رکھا ہوا ہے, اس میں یہ بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا کہ ہندوستان کوئی مصالحت کی یا جو جس کو کشمیریوں کی رائے کو کوئی احترام دے گا, جس کو انکلوسیو پالیسی آپ کہتے ہیں کہ کسی کشمیریوں کو اپنے ساتھ شامل رکھنے کا کوئی بھی ان کے ذہن میں امکان یا گنجائش موجود ہے, ایسا نہیں ہے. جو پہلے دن سے ہم کہتے رہے اور اب تو وہ جو مقبوضہ کشمیر کے اپنے جو پولیٹیشنز ہیں وہ باضابطہ طور پہ اسمبلی کے فلورز پر یہ بات کہتے ہیں ہندوستان میں کہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ آپ کو کشمیر چاہیے, کشمیر کی زمین چاہیے, کشمیری نہیں چاہیے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ شاید پرو پاکستان ہے, اس وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں, پر اب وہ تمام لوگ جنہوں نے ہندوستان کے ساتھ رہنے کی کوشش کی وہ بھی انہی باتوں پر آ گئے ہیں جو ہم شروع سے سمجھ گئے تھے یا ہم شروع سے کہتے رہے ہیں. جو آپ نے انورادھا بھسین کے اخبار کی بات کی, وید بھسین ان کا, وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے جموں کے بارے میں, آپ لوگ تو ان سے ملاقاتیں بھی ہیں خیر, مگر یہ وہ لوگوں میں سے شامل ہیں خشونت سنگھ کے علاوہ جنہوں نے جموں کے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور رپورٹ کیے. انفارچونیٹلی انہوں نے اپنی یادداشتیں نہیں لکھی, لیکن اس کے باوجود جو ہندوستان ٹائمز اور کشمیر ٹائمز میں ان دونوں افراد نے باتیں لکھیں, اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کس طرح وہاں پہ جو RSS کام کرتی رہی. انہوں نے خود اپنے اخبار میں لکھا کہ میں RSS کے کیمپ میں کچھ عرصہ ٹریننگ کے لیے بھی گیا, اتنی نفرت وہ پھیلا رہے تھے, لیکن جا کر وہاں پہ اندازہ ہوا کہ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے اور کشت و خون ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جو انہوں نے ہمیشہ سے لکھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ کیونکہ کشمیر ٹائمز کا شروع سے آنکھوں میں کھٹکتا ہے ہندوستان کی, اور جب انہوں نے 2020 کی جو میڈیا پالیسی تھی اس کے بعد تو بہت ہی کڑا ہاتھ ڈال دیا. صرف کشمیر ٹائمز پہ نہیں بلکہ جو گریٹر کشمیر ہے ان کے آرکائیوز ختم کر دیے, رائزنگ کشمیر کے آرکائیوز ختم کر دیے. باقی تو ہمیں معلوم ہی ہے جو ہمارے صحافیوں کے ساتھ, خواتین صحافیوں کے پاسپورٹ کینسل کر دیے, ان کے سفر پہ پابندی لگا دی, مسرت زہرا کا نام ہمیں لینا چاہیے. یہ چیزیں ہمیں دہرانی چاہیے تاکہ لوگوں کے دماغ میں رہیں. ثنا ارشاد متو کا پاسپورٹ ہی کینسل کر دیا, یہ باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. پھر کشمیر والا انہوں نے ایک پورٹل ہی ختم کر دیا. تمام یوٹیوب چینلز جو بات کرتے تھے, ڈسینٹ ہی برداشت نہیں کر رہا ہندوستان کسی بھی قسم کا, اور یہ ڈسینٹ ہی ہے جو. اور پھر وہی بات آپ دیکھیں کہ جو ابھی ڈاکٹرز کے لاکرز میں سے اچانک AK-47 رائفلز نکل رہی ہیں اور لائیو راؤنڈز نکل رہے ہیں, وہ اچانک کشمیر ٹائمز کے آفس میں سے بھی نکل آئے ہیں. بہت ہی بھونڈا ڈرامہ کیا گیا ہے کہ جو ہتھیار صحافیوں کے پاس ہوتا ہے وہ قلم کا ہتھیار ہوتا ہے, وہ کمپیوٹر کا ہتھیار ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی لا یعنی باتیں کرنا کہ ایک دفتر جو پچھلے 4 سال سے بند ہے, ورچولی بند ہی ہے وہ, اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہاں سے ہتھیار نکل رہے ہیں, یہ بہت ہی عجیب و غریب اور محیر العقول حرکت کی گئی ہے ہندوستان کی طرف سے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر محاذ پہ ہندوستان کسی بھی طرح کی ڈسینٹ کی آواز نہیں سننا چاہتا, چاہے وہ ریاست کے اندر سے ہو, چاہے وہ ہندوستان میں کوئی صحافی, کوئی انٹلیکچوئل, کوئی شخص جو کشمیریوں کے حق میں بات کر رہا ہو, ہندوستان کو گوارا نہیں ہے. یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ہندوستان کو انکلوسیو پالیسی یا کشمیریوں کے رائے کے بارے میں سوچے, اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. طارق صاحب کیا کہیں گے آپ ہمیں, یہ جو گراؤنڈ سچویشن ہے کشمیر کی, اس میں ایک نئی جہت ہمیں نظر آ رہی ہے جو لداخ سائیڈ پہ ایک بے چینی پیدا ہو رہی ہے. پہلے انہوں نے ویلکم کہا جو 5 اگست 2019 کا جو فیصلہ تھا, اب وہ بڑی بے چینی نظر آ رہی ہے. پہلے ویلی میں جو ایک اضطراب ہمیں نظر آیا کرتا تھا, اب وہ لداخ میں نظر آ رہا ہے. تو اس جہت پر آپ کیا کہیں گے؟ ابھی جیسے آپ نے سیف الدین سوز صاحب کی بات کی نا, یہ بہت زیادہ جب سپریشن جو ہے وہ ایک دم پھر پھٹ کے جذبات ابھر جاتے ہیں. جو ہندوستان نے 2019 کا جو قدم لیتے ہوئے جو وعدے کیے تھے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں سے, اس کی جو اکائیوں نے 2 کر دیں دونوں طرف, وہ دونوں پورے نہیں ہوئے. اس طرف کہا روزگار کی بات کی, ڈیولپمنٹ کی بات کی, اور ایک خوشگوار فضا کی بات کی, وہ کچھ بھی نہیں ہوا. جو ڈیولپمنٹ ہوئی جس کا ہندوستان نے بہت ڈنڈورا پیٹا, اس کا عام کشمیری کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ تھی ہندوستان کا صرف جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے اس کو سٹرانگ کرنے کے لیے. یہ جو پل بھی بنا چناب, جس کو بڑا ہمارے لوگ بھی کچھ متاثر ہو کے, ہمارے لوگ بھی کچھ لوگ جذبات میں آ کے جسے مثال بنا کے پیش کرتے ہیں, بیسیکلی یہ کشمیر کے لیے نہیں تھا, یہ ہندوستان کے جابرانہ قبضے کو دوام دینے کے لیے تھا. اسی طرح جو لداخ, جہاں ہندوستان کا یہ گمان تھا کہ چونکہ وہاں نان مسلم پاپولیشن جو ہے وہ قریب ہے مسلمان پاپولیشن کو برابر ہی ہیں آلموسٹ, تو ان کا خیال تھا کہ یہاں ہمیں کوئی ریزسٹنس کا سامنا نہیں ہوگا.
لیکن چشمہ فلک نے دیکھا کہ وہاں بھی لاوا پھر ابل پڑا، لوگ باہر آئے ان جھوٹے وعدوں کے خلاف اور جو ان کو سہانے خواب دکھائے تھے ان کے خلاف۔ صرف ہمیں جموں میں کچھ حصوں میں اطمینان نظر آتا ہے جو جن سنگھی جہاں بی جے پی کا جہاں اثر و رسوخ ہے، لیکن جموں کا ایک بہت سے ہمارے لوگوں کو یہ بات یاد نہیں رہتی کہ جموں صوبے کا بہت سا علاقہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، جو چناب ویلی جو ہے جی ہاں یہ سارا علاقہ بلکہ لٹل کشمیر اس علاقے کو کہا جاتا ہے، چونکہ ان کی زبان اور ان کا ثقافت جو ہے وہ ویلی کے ساتھ جڑتی ہے۔ اسی طرح جو پنچ کا علاقہ ہے اس کی بھی بہت ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مسلم بیلٹ ہے جی، جو آزاد کشمیر اور ہمارے اس کے ساتھ لگتا ہے، ہمارے جو ہمارے پنچ کے علاقے ہیں ان کے ساتھ لگتا ہے۔ تو یہ ہر طرف انریسٹ ہے، لیکن اتنی زیادہ سپریشن ہے کہ اور ہو سکتا ہے کہ مقامی سطح پہ وہ اس کا اظہار بھی ہوتا ہو لیکن باتیں دنیا تک پہنچ نہیں پا رہی ہیں۔ بھی آپ جو خاموشی نظر آ رہی ہے اس کو بھی آپ اسی اینگل سے دیکھتے ہیں کہ بے زبانی ہے زبان میری والی؟ میں بالکل یہی سمجھتا ہوں، دیکھیں نا کہ آپ نے اب جس سسٹمیٹکلی آپ نے معاشرے کے ہر طبقے کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اکیڈیمیا کو آپ نے ٹارگٹ کیا، پروفیشنلز کو آپ نے ٹارگٹ کیا، آپ نے میڈیا کو آپ نے ٹارگٹ کیا، کشمیریوں کے لیے روزگار کے دروازے آپ نے بند کر دیے، آپ نے باہر سے لوگوں کو لا کے بسایا، جن چیزوں پہ کشمیریوں کا حق تھا وہ ان سے آہستہ آہستہ آپ کھینچتے چلے گئے۔ تو یہ ایک اس کی ہر ظلم کی ایک حد ہوتی ہے نا، ایک انتہا ہوتی ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ تنگ آمد بجنگ آمد واپس چلے جائیں گے اسی صورتحال پہ 90s میں جس پہ چلے گئے تھے۔ تو شاید ہندوستان خود اس کو دعوت دے رہا ہے اور وہ وقت قریب ہے جب بہت بڑی انریسٹ شروع ہو سکتی ہے پوری دہلی میں، ریاست میں۔ جی نائلہ صاحبہ، کیا کہیں گی آپ کی یہ جو بھارت کے آرمی چیف نے چانکیا ڈیفنس ڈائلاگ کے نام سے جو ان کا سیمینار ہو رہا تھا اس میں بات کی تھی، دھمکا رہے تھے وہ چین کے بارے میں؟ اچھا، پہلی بار ان کا لب و لہجہ نرم نظر آ رہا تھا، وہ دو محاذوں کی جنگ کا جو ان کے ایک دماغ میں ایک خوف تھا وہ کم نظر آ رہا تھا۔ پاکستان کے بارے میں ان کا لب و لہجہ بڑا سخت تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپریشن سندور جو ہے یہ تو محض ایک ٹریلر تھا، فلم باقی ہے، جنگ 80 دن چلے گی، 4 سال چلے گی یا کتنا، اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ کیا گیدڑ بھبکیاں ہی ہیں یا ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے؟ کچھ عرصے سے ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ جو ہندوستان کی آرمی ہے وہ اپنا پولیٹیکل پوسچر سامنے لا رہی ہے۔ جو الزام ہمیشہ پاکستان پہ لگایا جاتا رہا، مگر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہندوستان کی فوج کی طرف سے اب نظر آنا شروع ہو گئی ہیں جو پہلے ہمیں اس طرح دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ان کا بظاہر رویہ پروفیشنل رہتا تھا، مگر اب اس طرح خبروں میں آنا اور اس طرح کی دھمکیاں دینا، جو بین الاقوامی کمیونٹی ہے وہ اس طرح کی باتیں جب کوئی فوجی سربراہ کرتا ہے تو اسے بہت سنجیدگی سے دیکھتی ہے اور اس کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ ملک جس کا آرمی چیف اس طرح کی بات کر رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک جو اپنے علاقے میں اپنے ریجن میں عسکری ایسکلیشن چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ حالات پرامن نہ ہوں اور پیسفل سچویشن برقرار نہ رہے۔ تو کسی طرف سے بھی آپ نے اس کا ایک اچھا ریاکشن نہیں دیکھا۔ تمام جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، تمام اخبارات ہیں، انہوں نے یہ اس واقعے کو جب رپورٹ کیا ہے تو انہوں نے انڈین کلیم کہا ہے، جبکہ جب وہ ہندوستان کی طرف سے مائنورٹیز پر یا کشمیر پر کسی حملوں کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کو کلیمز نہیں کہتے یا رپورٹڈلی نہیں کہتے، بلکہ وہ سر عام بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں موسٹ ملٹرائزڈ زون کشمیر ہے، یہ وہ اپنی طرف سے کلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ نہیں کہتے کہ کشمیریوں کے مطابق ایسا ہے، جبکہ ہندوستان کی جو اس طرح کی گیدڑ بھبکیاں ہیں انہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈین کلیم یہ ہے، جو آپ لوگ صحافت کی زبان میں اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے اون نہیں کر رہے ہوتے۔ تو کسی حلقے نے بھی اس طرح کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ جہاں تک ہندوستان کی طرف سے ایڈونچرز کا تعلق ہے، اس سلسلے میں محتاط ضرور رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان ہمیشہ سے ایک پری ٹیکسٹ بناتا ہے اور اس کے بعد اس پری ٹیکسٹ کے جو ان کے اپنے اندر ذہن میں ایک منصوبہ ہوتا ہے اس کو ضرور عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ اس دھمکی کے علاوہ بھی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو آپریشن سندور ہے، آلدو ان کو بہت زیادہ ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اور روز جیسے کہ آپ لوگوں نے ابھی خود بھی ذکر کیا کہ امریکن پریزیڈنٹ روزانہ ان کی عزت افزائی میں مزید اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہندوستان اس کا بدلہ لینے کی بہرحال کوشش کرے گا۔ ابھی خاص بات یہ ہوئی ہے کہ جو کانگریس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی کانگریس میں رپورٹ جمع کروائی گئی ہے، ایک ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت سنجیدہ بات ہے، اس میں بھی دوبارہ یہ بات لکھی گئی ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کو شکست سے دوچار کیا ہے
ऑल्दो اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ چائنا کے جو شو کیس ہوا ہے ان کا ہتھیار وغیرہ اور چائنا کی بھی موٹیوز تھے جس کو چائنا نے انکار کیا ہے کہ ہم نے صرف مدد کی ہے اور ہم اپنا شو کیس نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور یہ دوبارہ سے امریکہ کی طرف سے ہندوستان کے لیے شرمندگی کا موقع ہے کہ انہوں نے اپنے یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو سینٹ ہے اس میں ایک سنجیدہ رپورٹ حکومت کی طرف سے پیش کی گئی ہے جو ظاہر ہے کہ تحقیقات کے بعد پیش کی گئی ہے, جہاں پہ دوبارہ یہ کلیم کیا گیا ہے کہ پاکستان بنیان المرصوص جیت چکا ہے اور ہندوستان کا آپریشن سندور جو ہے وہ آپریشن تندور اصل میں نکلا. تو لہٰذا ہندوستان کی طرف سے اس طرح کی کسی حرکت کا توقع کی جا سکتی ہے. اچھا طارق صاحب, ایک تو یہ ساری سچویشن ہے کہ کشمیر کا جو ایک زمین ہے وہ ایک آتش فشانی کی سی کیفیت ہے. اب ہم نہیں کہہ رہے, علی گیلانی صاحب منظر پہ نہیں ہیں, پروفیسر غنی صاحب نہیں ہیں, میر وائز صاحب نہیں کہہ رہے, اب سیف الدین سوز صاحب اور محبوبہ مفتی صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں. تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے گراؤنڈ پہ, دوسری طرف ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ بین الاقوامی سطح پہ اس صورتحال پر کوئی بات ہو رہی ہو, کوئی سنجیدہ انداز میں. طیارے گرنے کی جو باتیں ہیں وہ تو ٹھیک ہے, بینڈ بج رہی ہے مودی کی, لیکن جو کشمیر کی صورتحال ہے وہ کہیں لائم لائٹ میں ہمیں نظر نہیں آ رہی آتی ہوئی. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت پاکستان کو تھوڑا سا, ہم کشمیریوں کی طرف سے تو اکثر یہ مطالبہ آتا ہے کہ ایگریسو فارن پالیسی جو ہے وہ اس کی بڑی شدید ضرورت ہے. یہ جو ماحول پاکستان کے حق میں آپریشن بنیاد المرصوص کے بعد بنا تھا, اس کو کشمیر کے لیے کیش کروانے کی بڑی ضرورت تھی, ہے اور رہے گی. تو اس میں تھوڑا سا داخلی معاملات سے جو ہے وہ کچھ ٹائم سپیئر کر کے حکومت پاکستان کو اس میں حکمت عملی میں, چونکہ ہمارے ہاتھ میں تو آزاد کشمیر کے ہاتھ میں تو فارن افیئرز ہے نہیں, لیکن ہم جو یہاں سے کر سکتے ہیں, جس کی طرف نائلہ نے بھی توجہ دلائی ہے, کہ ہم کم از کم کشمیر کے اندر ہونے والے جو مظالم ہیں ان کو ڈاکیومنٹ کر سکتے ہیں. کسی تھرڈ پارٹی, تھرڈ چینل سے معلومات لے کے کم از کم ایک دستاویز بناتے جائیں ایک, اور دوسرا جو دنیا کے ادارے ہیں متعلقہ ان کو اس سے آگاہ کرتے رہیں, ان کو پرومپٹ کرتے رہیں کہ آپ اس پہ ایکشن لیں. یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں. حکومتوں کی سطح پہ جو کرنے کا کام ہے وہ حکومت پاکستان کا ہے. اس میں ان کو جو ہے وہ یہ بہت مناسب وقت ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان کی واقعی ماحول بن گیا ہے اور پاکستان کا سٹیٹس بہت بلند ہوا ہے. پاکستان کی بات سنی جا رہی ہے, پاکستان کی لیڈرشپ کو ویٹ مل رہا ہے, اور جس پہ ہندوستان والے بہت چیخ بچی بھی ہو رہے ہیں اور ان کی بےعزتی کو محسوس کیا جا رہا ہے. بہت سے مواقع پہ ایسا ہوا ہے کہ ہندوستانی لیڈرشپ کی جو خفت نظر آ رہی ہے, خفت ان کی نظر آتی ہے. اس ماحول کو کیش کروانے کی بڑی ضرورت ہے اور اس پہ ایک ایگریسو فارن پالیسی ہو تاکہ کشمیر جو ہے دنیا کی نظروں سے محو نہ ہو جائے, باوجود اس کے کہ اس وقت کشمیر کی صورتحال ماضی سے کئی ہزار گنا زیادہ بدتر ہے. نائلہ صاحب, اس پہ میں آپ کا بھی انپٹ لوں گا کیونکہ آپ جنیوا بھی جاتی ہیں, آپ دیکھتی ہیں کہ بین الاقوامی منظر کیا ہے, بین الاقوامی ادارے یا جو شخصیات ہیں, جو تنظیمیں ہیں, وہ کیا کشمیر کو دوبارہ کوئی اہمیت دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں جو ہمارے مستقل مندوب ہیں پاکستان کے افتخار احمد صاحب, میں ان کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی. بہت فوکسڈ آدمی ہیں اور جب سے وہ آئے ہیں یہاں پر اس پوسٹ پر, انہوں نے کشمیر کے لیے بہت فوکسڈ کوششیں شروع کی ہیں. حال ہی میں جو 2025 کے اندر ہی جو کمشنر ہیں یونائٹڈ نیشنز کے والکر ٹرک, ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کشمیر کے بارے میں کہ وہاں پر قوانین بہت سخت ہیں اور صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور آزادی اظہار نہیں ہے. یونائٹڈ نیشنز کے کمشنر کی طرف سے اس طرح کا کوئی بھی کامنٹ آنا ایک بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جو حال ہی میں پاکستان کی طرف سے 1981 سے آپ کو معلوم ہے کہ ایک قرارداد جو حق رائے دہی کے حق میں ہر سال پیش ہوتی ہے, وہ اس سال بھی پیش ہوئی ہے, وہ منظور ہو گئی ہے سلامتی کونسل سے اور اس کو جنرل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اگلے مہینے. اس طرح کی قراردادوں سے یہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر کوئی تبدیلی نہیں آتی, لیکن آپ یہ بات دیکھیے کہ یہ جو ایک پریسیڈنس بنتا جاتا ہے, جب تسلسل کے ساتھ ایک قرارداد بار بار ایک ملک کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے, تو ایک تو وہ ملک بار بار لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ جن لوگوں کو سپریس کیا گیا ہے یہاں پر, ظاہر ہے کہ جب پاکستان بات کر رہا ہوتا ہے تو کشمیر کی پہلے بات کر رہا ہوتا ہے,
جن لوگوں کو سپریس کیا گیا ہے انہیں بھلایا نہیں گیا، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور بار بار آپ دیکھیں کہ اس صورتحال میں ہندوستان کو اور اسرائیل کو اپنے تمام تر نیریٹیوز کے باوجود قابض فورسز کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ 65 ممالک نے حمایت پہلے کی ہے، جن کی حمایت سے قرارداد پیش ہوئی ہے، مزید جو ممالک ہوتے ہیں وہ جنرل اسمبلی میں حمایت کریں گے، تو یہ نیریٹو کمزور ہوتا ہے ہندوستان کا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں وہ کشمیر کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ایک فوکسڈ جو پالیسی ہے، ایک فوکسڈ اپروچ ہماری طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، آزاد کشمیر کی حکومت کی طرف سے، بار بار ہم یہ بات کہتے ہیں بہت سا کام ہمارے کرنے کا ہے جو ہم نہیں کر رہے، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ پچھلے کئی سال سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک پلبسٹ ایڈوائزر جو ہے وہ ہم نے اپنے ہاں بنانا ہے، ہمارا آئین بھی کہتا ہے، ہماری ہائی کورٹ اس بارے میں حکم دے چکی ہے، جتنا عرصہ تک وہ تعینات نہیں کیا جائے گا، یہ آپ اصل میں عدلیہ کی بھی توہین کر رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں سیریس لی جانی چاہیے، اور اس کا کام یہی ہوگا کہ وہ حالات موافق کرنے کی کوشش کرے گا۔ انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں اور آپ کی طرف سے ایک سٹیپ آگے ایک سٹیپ آگے ہوگا جس سے پتہ چلے گا کہ اصل میں آپ اس بارے میں سنجیدہ ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ بین الاقوامی تنظیمیں یا یونائٹڈ نیشنز آپ کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، یہ ضرور ہے کہ وقت شاید مناسب نہیں ہے، مگر اس طرح کی باتیں دیر ضرور ہو سکتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ختم ہو جائیں۔ تو جب تک یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈے پہ کشمیر موجود ہے تب تک یہ مایوسی کی فضا نہیں ہونی چاہیے، آپ کا جذبہ بلند ہونا چاہیے، کیونکہ آپ حق پہ ہیں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے۔ تو اگر تمام لوگ مخالفت بھی کر رہے ہوں تو جب آپ صحیح بات پہ کھڑے ہوں اس وقت گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور اب تو ہمارا تو جو انٹرنیشنلی منظور شدہ ہمارا قضیہ ہے، لہٰذا اس کے بارے میں مایوسی ہونی نہیں چاہیے۔ ایک اور بات میں پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارا اپنا تعلق بھی اسی شعبے سے ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں ہندوستان کے جھوٹ کو کتنی ریلیجیسلی ان کا میڈیا پیڈل کرتا ہے اور ایک ماحول بناتا ہے ملک کے اندر، دیکھیں یہ تو زیادہ جو کشمیر کا نفرت ہے میڈیا نے بھری ہے۔ جب مسلسل ایک آپ کے دماغ میں ایک بات ڈالتے جائیں گے جھوٹ گوئبلز کے فارمولے، لوگ یقین کرنے لگ جاتے ہیں۔ بہت سے ہمارے جو گلوبل کمیٹی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی وہ جو رول ہے نا، ہم نے اکثر کہا کہ وہ دوپہر تک بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ، اور میں ایک سچ لیے شام تک بیٹھا رہا۔ ہمارے سچ کو پیڈل کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ لوگوں کو پاکستان کی آبادی کی، میں یہ سمجھتا ہوں میجورٹی کو علم نہیں ہے کہ کشمیریوں کو کس طرح پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح ان کو ٹیررائز کیا جا رہا ہے۔ اس پہ مین سٹریم میڈیا میں پروگرام ہونے چاہیے اس پہ، اور بڑی پاکستانی شخصیات کو بات کرنی چاہیے۔ نہ صرف کہ میں بات کروں گا تو میں نے تو کرنی ہی بات ہے، یا نائلہ کریں گی، تو پاکستان کی شخصیات کو انگیج کیا جانا چاہیے، وہاں کی لیڈنگ پرسنالٹیز کو دے شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ۔ جی رائے عامہ کو وہاں کریں۔ یہ دلی ریڈ فورٹ والے اس پہ بھی انڈیا کے جھوٹ کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ یہ ہماری طرف کچھ ہو جائے، وہ چلا کے وہ 1 منٹ بھی نہیں لگاتے، وہ جھوٹ پیڈل کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہماری طرف تھوڑا سا اس پہ بھی غور ہونا چاہیے۔ غور ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ طارق نقاش صاحب، نائلہ الطاف صاحبہ۔ ناظرین، ہمارے دونوں ماہرین نے بہت خوبصورت انداز میں، جامع انداز میں ساری صورتحال کا احاطہ کیا۔ گو کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات بہت سنگین ہیں، خراب ہیں، لیکن نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو ایسی تحریکیں ہوتی ہیں جن کے پیچھے انسانی لہو ہوتا ہے، انسانی دماغ ہوتا ہے، انسانی جذبات ہوتے ہیں، وہ ایسے حالات کا سامنا کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں اور بالآخر سحر طلوع ہو کر رہتی ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔